بابا جی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا بیٹا تو بالکل ٹھیک ہے، عارفہ بی بی نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ بی بی میں نے ایک صاف بات کی ہے، وہ سمجھ۔ میرے حساب کے مطابق وہ لڑکی ابھی تک حاملہ ہوئی ہی نہیں۔ کیا وجہ ہے تم کو معلوم ہو، لہٰذا اگر تم تعویذ پلاتی رہی ہو تو وہ تمہارے بیٹے کے سر پر کوئی بڑی مصیبت بھی لا سکتے ہیں۔ اگر ایسا ابھی تک نہیں ہوا تو وہ تعویذ پلایا ہی نہیں گیا۔ بابا جلدی جلدی تعویذ لکھ رہا تھا۔ نہیں بابا جی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہبہ حاملہ ہوئی ہو، کیونکہ تعویذ تو میں نے خود پلائے ہیں۔ ہو سکتا ہے، مگر بی بی دھیان رکھنا، جس بات کے لیے تعویذ تو لیتی ہے وہ بات ہو ہی نہ تو تعویذ الٹا اثر بھی کر سکتا ہے۔ بابا بول کر دوسری عورت کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ عارفہ بی بی کا دل تھوڑا لرزا۔ نہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہبہ حاملہ ہوئی ہی نہ ہو، پر مجھے کبھی پتہ بھی تو نہیں چلنے دیا، اور اگر ایسا ہوا ہی نہ ہو تو ہائے، میں بھی کیا کیا سوچ رہی ہوں۔ شاہ میر بالکل ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب گھنی آئے گی تو خیر خبر رکھ کر دونوں کو تعویذ دوں گی۔ رات تیزی سے گزر رہی تھی، بادل بھی ہر سو گہرے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر کی جانب چل دی۔ میں سرد راتوں کے اختتام پر تیرے ذکر کے تمام باب، تیری یادوں کے تمام اسباب بند کرتا، تیرے خیالوں کے تمام جالوں سے لے کر تیری باتوں کے خمار آلود جام تک، میں اپنی زیست کے عنوان بھی آج بند کرتا ہوں۔ تیری یاد کے حصار سے، تیرے انکہے الفاظ سے تعلق تمام کرتا ہوں۔ میں پل پل خود کو تیری خاطر میری جان تباہ کرتا ہوں۔ ہاں میں تباہ کرتا ہوں۔ ارحم بیٹا، کیوں یہاں کھڑے ہو؟ صبیحہ بیگم ارحم کو یوں گمسم لان میں کھڑا دیکھ کر باہر نکل آئیں۔ کچھ نہیں امی، بس ایسے ہی اندر گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ ارحم نے اپنی اداسی چھپاتے ہوئے صاف جھوٹ بولا۔ بیٹا سچ بولو، اپنے دل کی بات کرو۔ پہلے ایک بیٹے کو نہیں سمجھ پائی، اب چھوٹے بیٹے کو پریشان دیکھنے کی ہمت نہیں۔ صبیحہ بیگم اداس تھیں۔ کیا مطلب امی؟ ارحم پریشان ہوا۔ اندر چلو میرے ساتھ، بیٹا کھڑے ہونے کی سکت نہیں ہے اب۔ صبیحہ بیگم ارحم کا ہاتھ تھامے اندر آ گئی اور مجتبیٰ سے ہونے والی تمام گفتگو سے ارحم کو آگاہ کیا۔ کیا امی بھائی اس قدر اذیت میں ہیں اور ہم ان کی تکلیف سے اس قدر بے خبر رہے؟ ارحم سب سننے کے بعد چند لمحے تو بالکل خاموش رہا، پھر بولا تو اس کے لہجے کا دکھ واضح تھا۔ بیٹا میں اپنے بیٹے کو نہیں سمجھ سکی، یہ افسوس مجھے ہمیشہ رہے گا۔ نہ جانے اس کی قسمت میں یہ فراق کب تک لکھا ہے، یہ تو میں نہیں جانتی، مگر دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کی اس اذیت کو ختم کرے اور اس کی محبت اس سے ملوا دے۔ مگر امی، نوال کا کیا قصور اس سب میں؟ اس کے ساتھ اب کیا ہوگا؟ بیٹا جو غلطی میں نے کی اس کا ازالہ بھی میں ہی کروں گی۔ انہوں نے محبت سے ارحم کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ ارحم نے ناسمجھی کے عالم میں ماں کو دیکھا۔ ہاں بیٹا، میں جانتی ہوں کہ نوال تیری محبت ہے، میرے ایک غلط فیصلے نے نہ جانے کتنے لوگوں کے دل توڑے ہیں، اب میں ہی اپنا فیصلہ درست کروں گی۔ میں نے تیرا بھی دل توڑا اور ارحم کا بھی، مجھے معاف کر دو بیٹا۔ صبیحہ بیگم رو پڑی تھی۔ نہیں امی، ارحم نے ماں کو گلے لگا لیا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ ارحم حیران تھا۔ مجھے مجتبیٰ نے بتایا، اور تم پریشان نہ ہو، تمہاری خالہ اور خالو سے بھی بات ہو گئی، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں نوال کو منانا اب تمہارا کام ہے۔ صبیحہ بیگم نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ امی آپ کا ساتھ ہو تو یہ کام بھی انجام دے دوں گا، ارحم خوشگوار حیرت سے ماں کو گلے لگا کر بولا۔ ایک طرف تو دلوں کے موسم یک دم نکھر چکے تھے، دوسری جانب ابھی طوفان اٹھنے تھے۔ وہ اوپر آتے ہوئے نوال کو فون کر کے روم نمبر پوچھ چکا تھا۔ کمرے کے باہر کھڑی نوال اسے نظر آ گئی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس تک آیا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا کنڈیشن ہے اب ان کی؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ بہت بری، برین ٹیومر ان لاسٹ سٹیج، نوال نے افسردگی سے کہا۔ ان کی وائف اور باقی فیملی کہاں ہے؟ مجتبیٰ نے ادھر ادھر دیکھا۔ فیملی تو نہیں، ایک انکل ہیں، وہ کچھ میڈیسن لینے گئے ہیں، اور ان کی وائف، نوال نے سنجیدگی سے کہا۔ اوہ، تو وہ کدھر ہیں؟ معلوم نہیں، جب ڈاکٹر نے شاہ میر کی کنڈیشن کا بتایا تو وہ بغیر کچھ کہے باہر نکل گئیں۔ نوال پریشانی سے بولی۔ ہمارا ڈاکٹر تو ادھر نہیں آیا۔ گلاب خان دوائیوں کا شاپر تھامے ان کے قریب آیا۔ مجتبیٰ نے پلٹ کر دیکھا۔ گلاب خان، آپ یہاں؟ مجتبیٰ، گلاب خان کے ہاتھ سے دوا گرتے گرتے بچی تھی۔ مجتبیٰ یہی تو انکل ہیں ان کے ساتھ، نوال نے بتایا۔ اوہ گلاب خان، یہ آپ کے ساتھ ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ مجتبیٰ گرم جوشی سے ان کے گلے لگا۔ I'm really sorry، اللہ پاک سب بہتر کرے گا، پریشان نہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں ایک دوسرے کو؟ نوال حیرت سے بولی۔
ہاں یہ بہت خاص شخص ہے، اب تم گھر جاؤ، میں یہاں سب دیکھ لوں گا۔ وہ نوال کو جانے کا بول رہا تھا۔ نہیں نہیں، تم کیوں زحمت کرتا؟ تم دونوں گھر جاؤ، ہم دیکھ لے گا۔ گلاب خان کے رنگ فک ہو رہے تھے۔ ارے نہیں، زحمت کیسی؟ نوال تم ٹیکسی کر کے گھر جاؤ۔ اوکے ڈونٹ وری۔ وہ نوال کو تسلی دے کر بھیج چکا تھا۔ وہ بھی مزید نہیں رک سکتی تھی، مگر ہبا کی فکر اسے ستا رہی تھی۔ وہ ان کی وائف، وہ بولنے لگی جب گلاب خان نے ٹوکا۔ وہ آ رہی ہے بچہ، تم جاؤ دھیان سے، بڑا مہربانی۔ گلاب خان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ واپس مڑ گئی۔ گلاب خان، یہ کیا لگتا ہے آپ کا؟ کوئی رشتہ دار ہے؟ ہاں ہاں، گلاب خان نے سرسری سا کہا اور نظر چرا گیا۔ مجتبیٰ ایمرجنسی روم کے دروازے کے پاس گیا، وہاں سے دیکھا وہ چہرہ جانا پہچانا لگا۔ اس نے ذہن پر بہت زور ڈالا مگر سمجھ نہیں آئی کہ یہ شخص کون ہے۔ وہ کافی دیر اسے دور سے دیکھتا رہا۔ ذہن پر ایک دھماکہ سا ہوا۔ وہ میرا کزن تھا۔ پہلی ملاقات پر اس کے پوچھنے پر ہبا نے جواب دیا تھا۔ یہ وہی تھا، ہاں یہی تھا، ہبا کا کزن۔ ہبا، وہ باہر گئی ہیں، نوال کے الفاظ کانوں میں گونجے۔ وہ لڑکی جو تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی ہسپتال کی پارکنگ میں، وہ اچانک رکا تھا۔ کیا وہ ہبا تھی؟ سب کچھ ریورس ہو رہا تھا۔ وہ تیزی سے مڑا۔ گلاب خان، اس نے بے یقینی سے گلاب خان کو دیکھا۔ گلاب خان نے مجتبیٰ کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھا۔ ہبا کہاں ہے گلاب خان؟ ہبا کہاں ہے؟ یہ شخص ہبا کا شوہر ہے؟ یہ ہبا کا کزن ہے نا؟ ہبا کا شوہر ہے نا گلاب خان؟ اس نے دونوں شانوں سے پکڑ کر گلاب خان کو جھنجھوڑا تھا اور گلاب خان صرف اس بات میں سر ہلا سکا۔ شٹ! مجتبیٰ گلاب احمد کو بینچ پر بٹھا کر باہر بھاگا تھا۔ اب گلاب خان میں اسے روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ہسپتال سے نکل کر اسی جانب بھاگا جہاں ہبا تیز قدموں سے جا رہی تھی۔ بادلوں کی گرج تیز ہو چکی تھی، بجلی چمک رہی تھی، بوندا باندی شروع تھی۔ شریر کو جامد کرتی سردی اور اسلام آباد کی پرسکون سڑکیں۔ وہ دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ راہ یار تیری بارشیں مجھے یوں ستا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں یہ تیرا یار تجھ سے خفا خفا، تیری عادتوں سے جدا جدا، تجھے دیکھنا نہیں چاہتا، تجھے موڑنا نہیں چاہتا، دل اپنا ایک بار کو وہ توڑنا نہیں چاہتا، میرے یار تیرے فراق میں میری جان نکل رہی ہے، میرے یار تیری تلاش میں میری یہ تڑپ رہی ہے، آواز دے کے ہم کو وہ پھر بلا رہی ہیں، راہ یار تیری بارشیں مجھے یوں ستا رہی ہیں۔ وہ بھاگتے بھاگتے رکا۔ وہ ہبا ہی تھی فٹ پاتھ پر گمسم بیٹھی زمین کو گھورتی، ارد گرد سے بیگانہ۔ مجتبیٰ وہیں پہ تھم گیا تھا۔ انگلی میں مجتبیٰ کی دی ہوئی انگوٹھی موجود تھی۔ وہ ایک بار پھر اسے ٹوٹی ہوئی ملی تھی، بری طرح بکھری ہوئی تھی۔ مجتبیٰ کو اب اس کی زندگی کی تلخ حقیقتوں کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے ماں باپ بہن بھائی کوئی نہیں تھا، اور اب اس کا شوہر زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ وہ یہ بات قطعی نہیں سوچنا چاہتا تھا کہ اس کی شادی کیوں اور کب اور کیسے ہوئی، اور شاہ میر کی اس کنڈیشن پر بھی وہ بری طرح ڈسٹرب ہو چکا تھا، اور اب ہبا کی یہ حالت دیکھنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس نے ہبا سے ملنے کی دعائیں مانگی تھی، مگر اس حالت میں نہیں۔ وہ نہ جانے کتنے لمحے اسے دیکھتا رہا۔ صدیوں کی مسافت جیسے ختم ہو چکی تھی۔ وہ تھک کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، جیسے کوئی بھٹکا ہوا مسافر منزل ملنے پر منزل کو گلے لگا کر اپنا آپ چھوڑ دیتا ہے۔ اس نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ہبا کی جانب رخ کر کے بیٹھ گیا۔ ہبا کی نگاہوں کے سامنے وہ تھا، مگر ہبا بالکل ساکت تھی۔ اس کی پلکوں میں کوئی جنبش نہیں تھی۔ ہبا کی نظر کے سامنے مجتبیٰ جمال تھا، مگر وہ اپنا خیال سمجھ کر اپنی جگہ منجمد تھی۔ اس کی تصویر میں حرکت ہوئی تھی۔ مجتبیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھوا تھا۔ ہبا نے آنکھیں بند کر لی، مگر یہ کیا اسے پوروں کی حرارت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تھی۔ مجتبیٰ کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے آنکھیں زور سے بند کر کے دوبارہ کھولی۔ نہ جانے کب سے مقید آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے گالوں پر پھسل گئے تھے، اور پھر ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ ہبا! مجتبیٰ بھی کھڑا ہوا تھا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے وہ مجتبیٰ کو دیکھتے ہوئے پلٹی اور مخالف سمت میں بھاگ پڑی تھی۔ وہ پیچھے دیکھے مسلسل بھاگ رہی تھی۔ آگے سے زیادہ اس کا دھیان پیچھے تھا۔ وہ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ آنسو تھے کہ بہے جا رہے تھے۔ دماغ میں وہ نہ ختم ہونے والے طوفان اٹھے تھے۔ اس کو پوری دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے بہت دور چلے جانا چاہتی تھی۔ مجتبیٰ جمال کو دیکھتے ہی جیسے وہ کمزور ہوئی تھی۔ اسے شبہ تھا کہ وہ کچھ دیر مزید اس کے سامنے رہا تو وہ بکھر جائے گی،
وہ سالوں بعد اسے دیکھ کر دل میں پرانے درد چھڑتے محسوس کرنے لگی تھی، وہ درد جو محبت کا مقدر ہوتے ہیں، وہ درد جو دل سے اس شخص کی محبت کی ٹیس اٹھاتے رہتے ہیں جس سے کبھی محبت ہو۔ وہ دیوانہ وار بھاگ رہی تھی، نہ جانے کہاں، کس سمت، اسے قطعی علم نہیں تھا، اسے بس دور جانا تھا، بہت دور۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی جا رہی تھی، بال اس کی پشت پر بکھر چکے تھے، بارش کی بوندیں اب اسے قطرہ قطرہ بھگو رہی تھیں۔ مسلسل پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہوئے وہ آگے کسی مضبوط چیز سے ٹکرائی تھی۔ وہ بہت تھک چکی تھی، ٹکراتے ہی وہ چکرا کر گرنے ہی والی تھی جب اسے دو مضبوط ہاتھوں نے تھام لیا اور سینے سے لگا لیا۔ وہ اس لمس کو کیسے بھول سکتی تھی؟ چند لمحے تو وہ بغیر حرکت دم سادے چوڑے سینے میں منہ چھپائے ٹکی رہی۔ شاید وہ بہت تھک چکی تھی، شاید وہ ٹوٹ چکی تھی، یا اب اس کے بکھر جانے کا وقت تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کے تھک چکی تھی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ سینے سے اٹھتی خوشبو نے جیسے ہی اس کی سانسیں منتشر کرنے کی کوشش کی، وہ پیچھے ہونے لگی، مگر مقابل کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ اس خوشبو، اس لمس کو کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی۔ بارش تیز ہو چکی تھی، اور ہاں، اسے خود میں چھپانے والا مجتبیٰ جمال تھا، جو آنکھیں بند کیے، چہرہ آسمان کی جانب کیے اسے سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ برستی بارش اس کے چہرے کو بھگو رہی تھی، ہلکی ہلکی شیو سے ٹپکتے پانی کے قطرے ہبا کے ماتھے کو بھی بھگو رہے تھے۔ وہ ہبا کو خود میں چھپائے کھڑا تھا۔ ہبا پر اگرچہ اس کی گرفت سخت تھی، وہ خود کو اسے الگ تو نہیں کر سکی، مگر حیرت سے چہرہ اٹھا کر اس نے بہت ہی ہمت کر کے اس کی جانب دیکھا تو جیسے وہ سانس لینا بھول گئی۔ اسی پل مجتبیٰ جمال نے بھی نظریں جھکا کر سینے سے لگی ہبا کی جانب دیکھا۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا، دونوں کی نگاہیں ملی تھی، ایک سکوت تھا، ایک طلسم تھا، دونوں کے درمیان سحر طاری کرتی بس خاموشی تھی۔ اگلے ہی لمحے ہبا اس کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجتبیٰ، شاہ میر بھی مجھے چھوڑ کر جا رہا ہے، وہ روتے روتے یہی بول رہی تھی۔ اس کی تکلیف پر مجتبیٰ کا ضبط جواب دے رہا تھا، مگر اب اسے ہبا کو سنبھالنا تھا۔ مجتبیٰ، شاہ میر کو بچا لو۔ وہ اتنی بری طرح روئی اور روتے روتے مجتبیٰ کے بازوؤں میں ہی جھول گئی۔ مجتبیٰ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہبا کو اٹھائے ہسپتال کی طرف بھاگا۔ بارش برس رہی تھی، ہبا کے لمبے بال کھل کر نیچے جھول رہے تھے، سیاہ آنکھوں سے کاجل پھیل چکا تھا۔ مجتبیٰ کو وہ پہلے کی نسبت کافی کمزور لگی تھی، وہ تو گول مٹول سرخ انار جیسی تھی، لیکن شاید اس کے صدمے نے اسے نچوڑ لیا تھا۔ مجتبیٰ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، ہبا، میں تمہیں یوں بکھرا ہوا دیکھوں گا میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، مگر اب میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں مجتبیٰ جمال، ہبا عظیم جس کی محبت ہے، اور ہبا عظیم کی شاید پہلی محبت۔ ہماری محبتوں میں فرق صرف اتنا تھا، اسے مجھ سے میری موجودگی میں محبت تھی، اور مجھے اس کی غیر موجودگی میں اس سے شدید محبت ہوئی۔ اتنی محبت کہ میری سانس سانس اس سے ملنے کی دعا کرتی رہی، میرا لمحہ لمحہ ہبا کے وصل کی دعا کرتا رہا۔ میں سوچتا رہا جس کی وجہ یا جس وجہ سے ہبا مجھ سے دور ہوئی، میں اس وجہ کو ہی ختم کر دوں گا، ہبا کو ہر اس شے سے چھین کر علیحدہ کر دوں گا جس کی وجہ سے ہبا مجھ سے 2 سال جدا رہی۔ یہ خدا جانتا ہے کہ میرے روز و شب کیسے پچھتاوے، کیسی اذیت میں تڑپتے ہوئے گزرے، مگر میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا میرا محبوب، میری محبت، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یوں کسی اور کے لیے روتی ہوئی میرے بازوؤں میں جھول جائے گی، یوں وہ کسی اور کی تکلیف میں تڑپتے ہوئے مجھے کسی اور کے بچھڑنے کی دہائی دے گی۔ وہ لڑکی جسے ہمیشہ دیکھتے ہی زندگی کی تمام تر رعنائیوں کا احساس ہوتا تھا، وہ یوں اذیت میں ہوگی، وہ تنہائی کے خوف سے اس قدر بکھری ہوگی، اور اس سب سے بڑھ کر یوں مجھ سے محبت کی دعوے دار میرے نام کی انگوٹھی ہاتھ میں پہننے ہونے کے باوجود کسی اور کی بیوی بن کر مجھے ملے گی۔ میرا تو وہی حال تھا جو کسی پیاسے کا سمندر کے پاس پہنچ کر ہوتا ہے۔ ہاں، میں وہ ہوں جو سمندر کے سامنے ہونے کے باوجود ایک قطرے سے بھی خود کو سراب نہیں کر سکا۔ وہ مسافر ہوں جو منزل کے قریب آ کر ادراک ہوا کہ یہ منزل اب اس کی رہی ہی نہیں، مگر مجھے ابھی بھی اپنی تکلیف اس تکلیف کے آگے بہت چھوٹی لگ رہی ہے جو میری وجہ سے ہبا کو ہوئی۔ میرے ذرا سے شک نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا۔ اس نے شادی پہ اصرار کیا اور میں نے اس وقت اس کی سچویشن کو نظر انداز کرتا رہا۔ میں یہ سمجھ ہی نہ سکا کہ وہ اکیلی تھی، اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت تھی، اور شمعی قسمت اسے جس سے محبت ہوئی وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ ہبا عظیم جیسی پاکیزہ سوچ رکھنے والی لڑکی کا ہم سفر بنتا۔ ہاں، میں بد نصیب ہوں، میں قصوروار ہوں،
मैं मुजरम हूँ हिबा अजीम का। मगर हिबा का दुख उसका मदावा कैसे होगा? एक लरजता हाथ मुश्तबा के हाथ को थाम रहा था। वो हाथ शाहमीर का था। शाहमीर अली, काश काश तुम्हें मैं ठीक कर पाता। तुम हिबा के शोहर हो, उसके महरम हो। मुझे यकीन है इस वक्त तुम हिबा के लिए पूरी दुनिया से ज़्यादा अहमियत रखते हो। तुम ठीक हो जाओ तो वो ज़िंदगी को वैसे जी सके जैसे वो चाहती थी। मगर किस्मत यहाँ भी उसके साथ खेल खेल रही है। क्यों? वो हिबा को हस्पताल लाने के बाद शाहमीर के पास उसके रूम में आ गया था। शाहमीर होश में था। मुश्तबा ने गुलाब खान की मौजूदगी में हरफ हरफ अपनी दास्तान शाहमीर के सामने खोल दी थी। शाहमीर सुनकर परेशान नहीं हुआ था। उसके माथे पर एक बल तक न पड़ा था। उसके चेहरे पर दो ही तासुरात थे, खामोशी और सुकून। शाहमीर, सिर्फ और सिर्फ तुम ही अपने हो हिबा के। मैं हिबा से मोहब्बत करता हूँ, मगर इस वक्त उसकी खुशी सिर्फ तुम हो। तुम्हारे अलावा उसका कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। मुश्तबा ने शाहमीर के हाथ थाम लिए। कोई है हिबा का, उसका अपना, उसका खून? हाँ कोई है, शाहमीर ने मध्यम लहजे में कहा। हिबा का? गुलाब खान आगे बढ़ा। तुम के घर वाला जो अभी तक तुम्हारा खबर सुनकर नहीं पहुंचा, वो तुमको लगता है कि हिबा का अपना है? गुलाब खान गुस्से से बोला। मुश्तबा गुलाब खान की तायीद में सर हिलाते हुए शाहमीर की तरफ देखने लगा। वो नहीं, मैं हिबा के बहुत करीबी रिश्ते, किसी बहुत अपने की बात कर रहा हूँ। लेकिन हिबा का तो और कोई नहीं, मुश्तबा बोला। कोई है कोई। शाहमीर अब कौन से राज फाश करने वाला था? आरफा बीबी घर पहुंची तो तारीकी हर सू छा चुकी थी। बादलों ने मायनी ख़ेज़ चुप की चादर ओढ़ रखी थी। हर सू वहशत तारी करती खामोशी थी। घर में दाखिल होने पर गैर मामूली खामोशी का एहसास हुआ। मरियम किचन में कुछ बनाने में मसरूफ़ थी, जबकि ताबी एक चुप सादे इतनी सर्दी के बावजूद बरामदे में बिछी चारपाई पर बैठी थी। आरफा बीबी को कुछ खटका था। ए ताबी, क्या हुआ? क्यों यहाँ बैठी अपनी कुल्फ़ी जमा रही है? आरफा बीबी के पूछने पर भी ताबी टस से मस ना हुई। आए हाय, क्या हुआ ताबिंदा तुझे? कौन सा सांप सूंघ गया तुझको? आरफा बीबी ने करीब आकर उसे हल्का सा झंझोड़ा। वो खाली खाली नज़रों से अपनी माँ को देखने लगी। अब कुछ बोलेगी ताबी, क्या बात है? अब की बार आरफा बीबी ने कदरे आराम से पूछा। बाबा जी की बात से वैसे भी वहम सा दिल में बैठ चुका था। शाहमीर भाई, ताबिंदा की ज़ुबान लड़खड़ा रही थी, आंखों से आंसू बह निकले थे। क्या शाहमीर? हाय बोल, क्या शाहमीर? आरफा बीबी ताबिंदा को अब दोनों शानों से थाम कर झंझोड़ने लगी। बोल, मेरा दिल डूब रहा है ताबी, बोल क्या हुआ मेरे शाहमीर को? आरफा बीबी भी अब अपना आप छोड़ चुकी थी। मरियम दोनों का शोर सुनकर बाहर आ चुकी थी। क्या हुआ अम्मी? ताबी क्या हुआ? मरियम उन दोनों को देखकर अजहद परेशान हो गई। तू बता क्या हुआ शाहमीर को? आरफा बीबी ने मरियम को पकड़ लिया। शाहमीर को? भाई को क्या होना है? अपनी बेगम के साथ एंजॉय कर रहा है वो, और उसे क्या होना है? मर रहा है वो, मर रहा है, समझी तुम? मरने वाला है वो। मरियम बोल ही रही थी जब ताबिंदा झटके से खड़ी हुई और मरियम को पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। हमारा इकलौता भाई मर रहा है, समझी तुम? अम्मी सुना आपने? भाई अब हमें छोड़कर जा रहा है। अब तो वो हिबा भाभी को भी छोड़कर जा रहा है। अब खुश हैं ना आप दोनों? वो एक बार फिर चिल्लाने लगी थी। मरियम और आरफा बीबी फटी फटी निगाहों से ताबिंदा को देख रही थीं। हाँ अम्मी, अब वो किसी के साथ नहीं रहेगा, हिबा भाभी के साथ भी नहीं। खुश हो जाए। ताबी की हालत गैर हो रही थी। बाहर उठते शोर को अली साहिब ने भी सुन लिया था। वो बिस्तर पर पड़े तड़प गए थे और कुछ पस न चला तो साइड टेबल पर मौजूद पानी के गिलास और दवाइयों की शीशियों को हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। आया कोई उनके पास भी आए, उनके बेटे के बारे में बताए। ताबी भागती हुई बाप के पास गई और उनके सीने से लगकर धाड़े मार मार कर रोने लगी। अब्बू जी, मेरा भाई हम सब से अपना दर्द छुपाए आज यहाँ तक पहुँच गया। हाय, कौन सा सुख देखा मेरे भाई ने। ताबी को भाई का दुख अपनी रगों पैर में उतरता हुआ महसूस हो रहा था। ये क्या बकवास है? कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को। तुझे किसने कहा ये सब? बोल। आरफा बीबी अंदर आते ही ताबी पर झपटी। फ़ोन आया अस्पताल से, शाहमीर भाई को ब्रेन ट्यूमर है और वो भी लास्ट स्टेज पर। ताबिंदा ने आंसू साफ करते हुए पूछा। मरियम मारे बेबसी के सकते किसी कैफियत में दरवाजे से लग गई। अली साहिब नीम बेहोशी की हालत में तड़प रहे थे और आरफा बीबी बाहर की जाने भागी। उनके पीछे पीछे ताबी भी उनका पर्स और चादर लेकर लपकी। आप अब्बू का ख्याल रखें, वो मरियम को कहते हुए वहाँ से निकल गई। गुलाब खान, क्या हुआ मेरे बेटे को? कहाँ है मेरा शाहमीर?
عارفہ بی بی دور سے گلاب خان کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکی۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب ام سے کیا پوچھتا ہے؟ یہ بات تو پہلے اپنے بیٹے سے تم کو پوچھنا تھی جب وہ اس موذی مرض سے لڑ رہا تھا۔ خیر اندر ہے تم کا بیٹا؟ گلاب خان عارفہ بی بی سے سخت بدظن تھا۔ اس نے سیدھا سیدھا جواب دیا۔ عارفہ بی بی کو اس وقت صرف اپنی اولاد کی پرواہ تھی۔ وہ روتے روتے اندر کمرے میں آ گئیں، جہاں ایک لمبا سا خوبرو سا بندہ شاہ میر کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ شاہ میر، میرا بچہ، کیا ہوا تجھے؟ میں صدقے میرا بچہ، تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ عارفہ بی بی والہانہ انداز میں شاہ میر کا منہ چومنے لگی۔ تابی کی آنکھیں بھائی کی حالت دیکھ کر نم ہو گئیں۔ امی میں ٹھیک ہوں، شاہ میر مسکرایا تھا۔ مجتبیٰ اٹھ کے تھوڑا فاصلے پر جا کے کھڑا ہو گیا۔ شاہ میر مجھے معاف کر دے، تو جانتا ہے تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں، مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تو۔ مجھے بھی چھوڑ، ہبا کا سوچ، اس کا کون ہے تیرے علاوہ؟ عارفہ بی بی عجیب دیوانوں کی طرح بول رہی تھی۔ ہبا کے نام پر مجتبیٰ کی سانسیں منتشر ہوئی تھیں، مگر وہ دوسری جانب منہ کیے اپنے موبائل اسکرین پر انگلیاں گھمائے جا رہا تھا۔ امی، آپ کو ہبا کا خیال کیسے آ گیا؟ شاہ میر نے چوٹ کی تھی۔ بھائی، انہوں نے ہی آپ کو اس نہج تک پہنچایا ہے، یہ ماں نہیں ڈائن ہے۔ مریم جو ان کے جانے کے بعد سیدھا بابا جی کے پاس گئی تھی، اصلیت جاننے کے بعد وہ فوراً ان کے پیچھے ہسپتال کے لیے نکل آئی تھی۔ بھائی، میں بھی آپ کی مجرم ہوں، مگر امی نے بہت گھناؤنی سازش چلی ہے۔ ہبا کبھی ماں نہ بن سکے، اس لیے وہ ہبا کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی تعویذ پلاتی رہی ہیں۔ مریم کا یوں آنا اور بولنا شاہ میر کے ساتھ ساتھ مجتبیٰ بھی چونکا تھا۔ کیا؟ شاہ میر اٹھ بیٹھا تھا۔ عارفہ بی بی کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ ہاں بھائی، میں خود جا چکی ہوں امی کے ساتھ، امی نے ایسا کیا، پوچھو ان سے۔ اور اب تمہاری اس حالت کے ذمہ دار بھی یہ ہیں، کیونکہ نہ ہبا پریگننٹ ہوئی، نہ ان تعویذوں نے اثر کیا، مگر تم بھائی یہاں تک پہنچ گئے۔ شاہ میر کے ساتھ ساتھ تابی بھی حیران پریشان سی کبھی ماں کو دیکھتی کبھی مریم کو۔ مجتبیٰ اس بھدے انکشاف پر سکتے کسی کیفیت میں تھا۔ کچھ دیر پہلے شاہ میر سے ہونے والی ہمدردی جیسے ایک لمحے کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ اسے انسان سے شادی کر کے کیسے کیسے حالات کا شکار رہی ہے ہبا۔ اف خدایا، وہ چکرا کر رہ گیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ امی، کاش میں آپ کو معاف کر سکتا۔ ہاں، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یا ہو رہا ہے، یہ میرا مقدر، میری قسمت ہی صحیح، اس میں کسی کو قصوروار نہیں سمجھتا، مگر جو نقصان ہبا کے ہوئے ان کے لیے میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ میں نے اس لڑکی کو ایک حسین اور مکمل زندگی دینے کا خود سے وعدہ کیا تھا، وہ وفا نہ کر سکا، اس کا دکھ رہے گا۔ اپنے اپاہج باپ کا تاعمر سہارا نہ بن سکا، یہ غم مجھے کھا رہا ہے۔ میری 2 بہنیں گھر کی دہلیز پر کنواری بیٹھی ہیں، یہ اذیت بھی کم نہیں۔ میری ماں تنہا ہو جائے گی، یہ افسوس ہے، لیکن امی یہ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ ہو گیا گزر گیا، اس سب میں ہبا بے قصور تھی، اور دیکھ لیں کسی بے قصور کے ساتھ زیادتی کی سزا آپ سب کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ آپ کی اولاد آپ کی نظروں کے سامنے اپنی آخری سانسیں گن رہی ہے۔ دیکھ لیں مکافات عمل، اللہ نے آپ کے لیے یہ سزا منتخب کی ہے۔ میری موت ہے آپ کی سزا امی۔ ماں باپ کے کیے کا بوجھ اکثر اولاد اٹھاتی ہے امی۔ میں یہی دعا کروں گا کہ آپ نے جو زیادتی ہبا کے ساتھ کی، اس کا بوجھ بھی اللہ مجھ پر ڈال دے، میری ماں کو بخش دے۔ شاہ میر کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، دماغ میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ نانا شاہ میر، میں مر جاؤں، میری عمر ہے مرنے کی، میں سب گناہ قبول کرتی ہوں، مگر میں اپنی جان کے ٹکڑے کو یوں نہیں دیکھ سکتی شاہ میر، میں ہبا کے پاؤں پڑ جاؤں گی۔ تو مجھے معاف کر دے، تو جیسا کہے گا میں کروں گی۔ عارفہ بی بی ایک جھٹکے سے جیسے زمین بوس ہو چکی تھی۔ جوان بیٹے کو اپنے سامنے موت سے لڑتا دیکھنا ایک ماں کے لیے کس قدر اذیت ناک تھا۔ چلیں آپ سب باہر، سسٹر نکالیں ان کو باہر، کس نے آنے دیا ان کو اندر، ہری اپ۔ ڈاکٹر نے شاہ میر کے پاس آتے ہی شور ڈالا۔ چاروں ناچار وہ تینوں ماں بیٹیاں باہر آ گئیں، جہاں گلاب خان کی کھا جانے والی نظریں ان کی منتظر تھیں۔ ماما، وہ گھر آتے ہی نجمہ بیگم سے لپٹ گئی تھی۔ ارے میرا بچہ، کیا ہوا؟ نجمہ بیگم جو گلبی کی مدد سے وارڈروب ٹھیک کر رہی تھیں، نوال کو یوں اچانک خود سے لپٹتا دیکھ کر حیران اور پھر پریشان ہوئی۔ گلبی بھی پریشانی سے کام چھوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ گڑیا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہبا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ ماما، ایک بات مانیں گی؟ ہاں بولو بیٹا۔ نجمہ بیگم نے فکر مند ہو کر نوال کو خود سے جدا کر کے اس کا چہرہ تھام لیا۔ ماما، آپ میری اور مجتبیٰ کی منگنی کینسل کر دیں پلیز۔ کینسل؟ لیکن کیوں؟ نجمہ بیگم یہ بات تو پہلے ہی اپنی بہن سے طے کر چکی تھیں، مگر وہ نوال کے سامنے انجان بن گئی۔ ماما، مجھے نہیں لگتا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ ایج ڈفرنس،
پھر ہماری سوچ بھی تو نہیں ملتی۔ بہت ہی بے جوڑ سا رشتہ ہے یہ۔ بظاہر تو نوال مسکرا کر کہہ رہی تھی، مگر گلبی کو نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں چھپی بیٹھی اداسی نظر آ گئی۔ مجھے معاف کر دو نوال، ہم لوگوں نے تم دونوں سے پوچھے بغیر یہ سب۔ نو اٹس آل رائٹ ماما، ڈونٹ نیڈ ٹو وری، ایک بار پھر مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ سیدھا ٹیرس پر آ گئی۔ یخ ہوا اور گہرے بادلوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا ٹھکرائے جانے کا درد سہنا، کتنا مشکل ہوتا ہے نا اپنے محبوب سے بے انتہا محبت کے باوجود دور ہو جانا۔ ہاں، کتنا مشکل ہوتا ہے نا جب ہم چاہنے کے باوجود بھی اپنی محبت کی آنکھوں میں ہمارے لیے محبت کے کوئی رنگ نہیں دیکھ پاتے، کوئی شوق نگاہ، کوئی چنچل سا جملہ، کچھ بھی تو نہیں ہے مجتبیٰ کے پاس مجھے دینے کو، ایک نگاہ الفت بھی نہیں۔ اور وہ ٹھیک ہیں، وہ جھوٹے نہیں ہیں، وہ دل بھی ایمانداری سے توڑتے ہیں، انہیں کبھی دل رکھنا آیا ہی نہیں۔ میرا دل بھی توڑ دیا تو کیا ہوا؟ اب میری ماما اور اپنی ماما کی خاطر کبھی واضح انکار نہ کر پاتے، مگر مجتبیٰ جمال، میں نے آپ سے محبت کی ہے اور میں اپنی محبت کو کیسے آزمائش میں ڈال سکتی تھی؟ میں خود آپ سے کی گئی اس محبت سے دستبردار ہوتی ہوں، کیونکہ آپ کی آنکھوں، آپ کے دل اور آپ کے دماغ میں کسی اور کی حکومت ہو۔ اور نوال کمال حسن اتنی بھی گئی گزری نہیں کہ کسی اور کی سلطنت پر راج کرنے کی خواہش بھی رکھے۔ مجھے تو وہاں جانا ہے جہاں سلطنت بھی میری ہو اور حکومت بھی۔ میں واقعی آپ کی شخصیت کی سحر انگیزی میں گرفتار رہی، اس بات کا میں برملا اظہار کرتی ہوں، مگر کسی بھی مرد کی شخصیت اس وقت اپنا اثر و رسوخ چھوڑ دیتی ہے جب وہ جذبات سے عاری ہو، اور یہی آج میرے ساتھ ہوا۔ ایک لمحہ ٹوٹنے کو کافی ہوتا ہے، پر اس سے اگلا لمحہ سنبھلنے کا بھی آتا ہے جسے میں نے گنوایا نہیں۔ اور جس دن سے یہ انگوٹھی پہنی ہے، ایک عجیب گھٹن ہے میرے وجود پر۔ اس انگوٹھی میں کوئی چمک رمک نہیں ہے، کیونکہ جس کے نام کی انگوٹھی ہے اسے میرے جذبات احساسات سے کوئی مطلب ہی نہیں، اسے میرے لیے کچھ خاص محسوس ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ انگوٹھی کوئی خاص رنگ چھوڑ دی؟ اچانک اس کی نظروں میں ہبہ عظیم کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی گردش کرنے لگی۔ کیسی چمک تھی اس انگوٹھی میں! نوال کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجتبیٰ جمال، درد تو ہوگا نہ تھوڑا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نم آنکھوں سے رنگ اتارنے لگی۔ ارحم، کاش تم یہاں ہوتے، میں تمہیں سب بتاتی۔ اس نے ارحم کو یاد کیا تھا۔ اتنے میں اس کے موبائل کی میسج بیپ بجی۔ بارشوں کے برسنے سے پہلے، سرد وادیوں میں برف جمنے سے پہلے، سرمئی بادلوں کے گرجنے سے پہلے، تم کو قسم ہے، تم خود کو میرا لکھ دو۔ بھیگی بھیگی ان راتوں میں، محبت کے جگراتوں میں، زندگی کے سب حوالوں میں، سانسیں تھمنے سے پہلے، تم کو قسم ہے، تم خود کو میرا لکھ دو۔ میری تاریک راتوں میں اجالے بھرنے، دن رات محبتوں کے عطر سے معطر کرنے، غموں کے بادلوں کو خوشیوں میں بدلنے، ہاں میرے دل کے برباد ہونے سے پہلے، تم کو قسم ہے، تم خود کو میرا لکھ دو۔ آج ابھی اسی وقت خود کو میرا کہہ دو۔ نوال موبائل پر جگمگاتے الفاظ پڑھ کر ششدر رہ گئی۔ میسج بھیجنے والا ارحم تھا۔ رات کے اس پہر ہبہ عظیم کو دیکھنا بہت دلچسپ لگ رہا تھا۔ وہ سب سے نظر بچا کر ہبہ کے روم میں اس کے بیڈ کے قریب آ چکا تھا۔ وہ اتنے سٹریس میں تھی کہ ڈاکٹرز نے اسے نیند کے انجیکشن دیے تھے تاکہ اس کی ذہنی حالت پر مزید کوئی برا اثر نہ پڑ سکے۔ وہ کچھ ہی گھنٹوں میں مرجھا چکی تھی۔ سیاہ پلکوں کی جھالر نے شاہ میر کے دل کے تاروں کو چھیڑا تھا۔ گلابی بھرے بھرے ہونٹ بالکل خشک تھے۔ شاہ میر بیڈ کے پاس بڑے سٹول پر بیٹھ گیا۔ وہ بمشکل ہبہ تک پہنچا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، مگر دل جس اضطراب کا شکار تھا وہ ہبہ کو دیکھتے ہی پرسکون ہو چکا تھا۔ ہبہ، تم سے معافی بھی کیسے مانگوں؟ تمہاری زندگی میں آیا تو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تھا، مگر ہم انسانوں کی سوچ سے بالا تر بھی کچھ اور ہے، اور وہ ہے تقدیر۔ میں دنیا سے تو لڑ سکتا تھا، مگر خود اپنی تقدیر سے نہ لڑ سکا۔ اپنے جانے سے زیادہ تمہیں اکیلے چھوڑ کر جانے کا خوف ستا رہا ہے۔ ایک بار پھر تم ٹوٹ جاؤ گی، اکیلی ہو جاؤ گی۔ خدا گواہ ہے کہ مجھے علم ہوتا میں اتنی زندگی لکھوا کر آیا ہوں تو کبھی تمہیں اپنے ساتھ منسلک نہ کرتا۔ مجھے تم سے اتنی محبت ہے ہبہ کہ تمہاری آنکھوں کے آنسو مجھے میرے دل پہ گرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں جن کی آنکھوں میں ہم آنسو نہیں دیکھ سکتے وہی ہماری وجہ سے روتے ہیں۔ ہو سکے تو میری ماں کو بھی معاف کر دینا، جن کی وجہ سے تم بہت سی خوشیوں سے محروم رہی۔ سب بھول جانا برا خواب سمجھ کر، مگر یہ بات یاد رکھنا ہبہ، میں شاہ میر نے ہبہ کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کی۔
میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں ہبا عظیم، شدید محبت کرتا ہوں تم سے۔ تم میرے نکاح میں ہو، مجھے اس بات پر فخر ہے۔ میں تم سے راضی تھا، راضی رہوں گا، مگر کہتے ہیں نا، ہم سے بھی شدید کسی کی محبت ہو سکتی ہے جو تقدیروں کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہی ہمارے ساتھ ہوا۔ میں دو دلوں کے بیچ آیا تھا، مجھے جانا ہی تھا۔ نہ جانے کن نازک لمحوں میں خدا نے مجتبیٰ کی سن لی۔ میری ماں کی تمہارے ساتھ کی جانے والی زیادتیوں پر اللہ نے مجھے یہ سزا دی ہو۔ بہت کچھ غلط ہوا ہبا، میں تمہیں شادی کے بعد بھی وہ خوشیاں اور آرام نہیں دے سکا جس کی تم مستحق تھی۔ گھریلو اخراجات بھی مشکل سے اٹھا پاتا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ اپنے علاج کے لیے کسی سے کوئی مدد مانگ نہ سکا، نہ ہی ہمت ہوئی کسی کو بتانے کی۔ سوچا اتنی جلدی تو تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا، مگر میں غلط تھا۔ تمہیں ایک بار پھر ٹوٹنا ہوگا ہبا عظیم، یہ تمہاری قسمت ہے، میں یہ نہیں بدل سکتا۔ لیکن میری دعا ہے کہ اس کے بعد تم کبھی نہیں ٹوٹ سکتی، کوئی دکھ تمہیں نہیں چھو سکے گا۔ شاہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا اور ہبا کی آنکھ پر گرا تھا، جس سے اس کی پلکوں پر ہلکی سی لرزش ہوئی تھی۔ شاہ جلدی سے پیچھے مڑا جب اس کا ہاتھ کسی نے تھام لیا تھا۔ شاہ مجھے چھوڑ کر مت جائیں خدا کے لیے۔ ہبا عظیم اٹھ بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو جیسے ابل رہے تھے۔ بکھرے بکھرے حلیے والی ہبا کسی سہمی بچی کی طرح اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھی۔ ہبا، شاہ تیزی سے مڑا تھا۔ چند لمحے وہ ضبط کیے کھڑا اسے دیکھتا رہا، اور اگلے ہی لمحے اس نے ہبا کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ شاہ اب آپ نہیں جا سکتے۔ ہبا اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شاہ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روک رہا تھا، مگر انتہائی ضبط کے باوجود اس کی آنکھیں برس رہی تھیں۔ اس نے زور سے خود میں ہبا کو چھپا رکھا تھا، جیسے وہ ہبا کو یقین دلا رہا ہو کہ وہ بھی تو اسے کبھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ میں نے کبھی آپ سے کوئی فرمائش نہیں کی، کبھی تنگ نہیں کیا، آپ پھر بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ کیسی محبت ہے شاہ وہ روتے روتے گلے کر رہی تھی۔ جانے شاہ تم ان ہاتھوں سے میری جان لے لو، شاید میری بھی تکلیف کم ہو جائے۔ ایسے کون تمہیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے؟ شاہ نے ہبا کے ہاتھوں کو چوم کر عقیدت سے آنکھوں پر لگایا تھا۔ پھر یہ سب کیوں؟ یہ سب میرے ساتھ؟ شاہ میں کیا کروں گی؟ میں تو، وہ بول رہی تھی جب شاہ نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ شش، بس چپ، اب رونا نہیں، سمجھی؟ میں ماموں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ہبا میری بات غور سے سنو۔ شاہ نے ہبا کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا، وہ اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ پر مجھ سے بھی تو ہوتے ہیں، اسی دنیا میں ہوتے ہیں۔ ہم علاج کروائیں گے، میں منتیں مانگوں گی، دیکھنا آپ، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اپنا سب کچھ بیچ کر آپ کا علاج کرواؤں گی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، ہے نا؟ وہ تسلی خود کو دے رہی تھی یا پھر شاہ کو؟ ہبا دیکھو میری طرف، مامی کے جانے کے بعد ماموں تھے، ماموں کے جانے کے بعد میں، اور اب بھی وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے تمہارے لیے کوئی بہترین سہارا رکھا ہوگا، کیونکہ سہارا دینے والا تو وہی ہے نا، اس پہ تو بھروسہ ہے نا تمہیں۔ شاہ اسے محبت سے سمجھا رہا تھا۔ مگر آپ نہیں ہوگے شاہ میرے اپنے صرف آپ ہی ہیں، سمجھے آپ؟ وہ شاہ کے سینے سے لگی تھی۔ اوکے، تم ابھی آرام کرو پلیز، شاہ بول رہا تھا جب وہ اس کے بازوؤں میں ہی جھول گئی۔ نرس دیکھیں پلیز، شاہ گھبرا گیا۔ دیکھیں یہ سٹریس میں ہے، ایسا ہوگا، آپ بھی آرام کریں، ان سے زیادہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ شاہ میری بات سنو، مجتبیٰ اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا تھا۔ ہبا اب ٹھیک ہے؟ مجتبیٰ نے شاہ سے پوچھا۔ نہیں، شاہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ ہاں ہوگی بھی اب کیسے؟ مجتبیٰ نے طنز کیا۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے شاہ میرے ساتھ چلو۔ مجتبیٰ اس کا ہاتھ پکڑے اسے کمرے سے باہر بنے ویٹنگ لاؤنج میں لے آیا۔ یہ سب کیا ہوتا رہا ہے ہبا کے ساتھ؟ مجتبیٰ نے پوچھا۔ جو ہوا غلط ہوا، شاہ سر جھکا گیا۔ آخر کیوں تمہاری ماں ہبا کی پھپھی کیوں ہبا کو ماں اور تمہیں باپ بنتے نہیں دیکھنا چاہے گی؟ کیوں؟ مجتبیٰ دبی دبی آواز میں بولا تھا، وہ از حد پریشان تھا۔ مجتبیٰ میرے پاس وقت کم ہے، میں تمہارے کسی سوال کا جواب دے کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، تم پلیز میرے ساتھ چلو، تمہیں سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے، شاہ نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ اوکے مگر ہبا، مجتبیٰ بولا۔ گلاب خان امی لوگ سب ہیں، تم چلو۔ شاہ کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی، اس لیے مجتبیٰ اسے لے کر نکلا۔ ہوش میں آتے ہی ہبا جو دوبارہ باہر کی جانب آ رہی تھی، مجتبیٰ اور شاہ کو ایک ساتھ جاتا دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ گلاب خان، وہ گلاب خان کے پاس بھاگی۔
ہبا کو دیکھ کر گلاب خان خود بھاگ کر قریب آ گیا۔ میرا بچہ کیا ہوا تم کو؟ گلاب خان وہ مجتبیٰ آ گیا۔ ہبا نے تھوک پر مشکل نکلی۔ پریشان نہ ہو ماڑا، وہ سب جان چکا ہے۔ گلاب خان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آپ چلے میرے ساتھ۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر پارکنگ تک آئے۔ مجتبیٰ کی گاڑی پارکنگ سے نکل رہی تھی۔ ہبا نے جلدی سے ٹیکسی روکی۔ اس بلیک گاڑی کے پیچھے چلو، وہ بیٹھتے ہی بولی۔ مگر ماڑا ہوا کیا؟ کدھر جا رہے ہیں وہ لوگ؟ گلاب خان حیران تھا۔ جہاں بھی جائیں ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ شاہ میر کی طبیعت ٹھیک نہیں اور یہ مجتبیٰ انہیں کہاں لے جا رہا ہے؟ ہبا ابھی بھی شاہ میر کے لیے فکر مند تھی۔ اتنی بدگمانی نہیں اچھی ماڑا۔ گلاب خان آہ بھر کر رہ گیا۔ تہجد کی اذانیں کہیں دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ رات کا آخری پہر، لہو منجمد کرتی سردی اور اوپر سے بارش اور بادلوں کی آنکھ مچولی، روح جھلسا دینے والے صدمے اور کربناک دکھ، جب سب کچھ ایک رات میں سمٹ آئے تو یہ اذیت ناک راتیں کچھ اور ہی لمبی ہو جاتی ہیں، اور یہی کچھ یہاں ہو رہا تھا۔ ہبا چاہ رہی تھی کہ یہ رات جلد از جلد ختم ہو، ایک نئی صبح کا سورج طلوع ہو اور یہ رات کی تاریکیاں ختم ہو جائیں، سب کچھ ایک بھیانک خواب کی صورت ہو۔ مگر نہیں، سچ ہے کہ جو رات جس حال میں آنی ہے وہ آ کر رہنی ہے، اور ابھی اس رات میں نہ جانے کون سے راز افشا ہونا باقی تھے۔ پنڈی کے علاقے کچھ کچی بستی میں مجتبیٰ اور شاہ میر کی گاڑی رکی تو ہبا نے بھی کچھ فاصلے پر ٹیکسی رکوا لی۔ وہ اور گلاب خان دونوں حیرت سے ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ گلاب خان، یہاں کون ہو سکتا ہے؟ ہبا نے کھڑکی سے باہر تاریک بستی کو دیکھا جو ہر طرف سے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ یہ بی بی خانہ بدوشوں کی بستی ہے، آپ نے جانا ہے؟ ٹیکسی والا بھلا آدمی تھا۔ ہاں تم یہیں رکو، ہم آتے ہیں۔ ہبا نے کچھ 100 والے نوٹ اسے تھماتے ہوئے کہا اور گاڑی سے باہر نکل آئے۔ گلاب خان بھی جلدی سے باہر نکل کر ہبا کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ وہ دونوں شاہ میر اور مجتبیٰ سے قدرے فاصلے پر مگر ان کے پیچھے ہی تھے۔